خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، جی آیانو، مرحبا، ست بسم اللہ، ببو خیرٹ۔ جی ہاں، یہ سب الفاظ خوش آمدید کے ہیں، اور ببو خیرٹ یہ بروہی زبان کے اندر ایک جملہ ہے جو کہ ایک بلیسڈ جملہ ہے، اور خوش آمدید کے طور پر ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آج کا دن اور ہر آنے والا دن گناہوں اور فضولیات سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ یقیناً اس وقت آپ سب جو ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ سب سے ایک یوں بات بھی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے جال کے اندر خود کو محسوس کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، بظاہر کوئی ایسا سبب دکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اب اگر کہیں بھی ایسا ہو کہ آپ کو کبھی کوئی اس طرح کی سچویشن محسوس ہو، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یقیناً جو انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کی ایک مین جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ انسان کے برے اعمال ہیں، یعنی اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت جو ہیں، ان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، فیس کرتا ہے، اور پرابلمز جب انسان کنٹینیوسلی فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں زندگی میں ایک ناکام ترین شخص جو ہے وہ بنتا جا رہا ہوں، اور اس وجہ سے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر وہ خود کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب کبھی اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ سب کی سماعتوں کی نظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پر اللہ کریم 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب رحمت آئے گی تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ فرمایا اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جب 10 گناہ مٹتے ہیں، درود پاک پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، اور اپنے گناہوں کو مٹاتے جائیے۔ تو جب گناہ مٹ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سکون ملے گا، عافیت ملے گی، اور پھر اس طرح سے انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے راحتوں کا سامان ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد اطاری مدنی صاحب۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں کالز کی جانب۔ میرا نام علی رضا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کو آج رات خواب آیا جس میں سیلاب آتا ہے اور ہم، میری فیملی اور میں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تعبیر میرے کو بتائیے۔ اللہ اکبر، پہلا سوال ہی تھوڑا سا پریشان کن ہے، حضور کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ تو اچھا نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو شاد و آباد رکھے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ سیلاب کا دیکھنا، زلزلے کا دیکھنا، آسمانی بجلی کا گرنا، یہ آزمائش، مصیبت اور کسی بھی تکلیف کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اور بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مصیبت جب بندے پر آتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، لیکن اللہ پاک قادر مطلق ہے، اگر بندہ اس کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو مصیبت کو وہ ٹال سکتا ہے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ رائے خدا میں صدقہ کرنا ہے۔
تو کچھ صدقہ بھی کر دیں اور یوں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ تو جن کی یہ کال تھی، سوال تھا، یہ بھی اور بھی ناظرین جو ہمیں کال نہیں کر پاتے یا کسی بھی وجہ سے رابطہ نہیں کر پاتے، اگر اس طرح کا خواب کبھی بھی دیکھیں تو شیئر نہ کریں ہر ایک سے، اور صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل عافیت والا معاملہ ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی سیلابی کیفیت دیکھی ہو، بعض علاقوں میں سیلاب آتے رہتے ہیں، اور کوئی پرانی خبر ذہن کے اندر، کوئی امپریشن ہے، کوئی امیج ہے جو ذہن میں رہ گیا، اور اس نے اس طرح کا منظر دیکھا جو کبھی اس نے جاگتے ہوئے دیکھا تھا، وہی دیکھا ہو یا اس جیسا دیکھا ہو، تو یہ بھی ایک سبب اس کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم یوں کنفرم تو نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر یہ چونکہ اچھا نہیں ہے، تو یہی عرض کروں گا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں اور کچھ صدقہ کریں۔ صحیح صدقہ کیجیے اور اپنی مشکلات کا حل کیجیے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما کر آسانی عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ پرسوں رات کو نا خواب آیا تھا جس میں نا مجھے ملک الموت کی زیارت ہوئی تھی، تو اس خواب میں نا وہ میری نا روح قبض کر رہے تھے، سارا میں دیکھ رہا تھا، گلے سے رسی ڈال کے نا روح قبض کر رہے تھے، اور ساتھ میں نا کلمات پڑھ رہا تھا، پہلا کلمہ پڑھ رہا تھا، اپنے مرشد کا نام لے رہا تھا، غوث اعظم کا۔ تو یہ مجھے خواب کی تعبیر پتہ کرنی تھی۔ جی حضور، کیا فرمائیں؟ ملک الموت علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور روح قبض کرنے کا انہوں نے جو منظر بیان کیا۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، روح نے قبض ہونا ہے، اور جو اللہ پاک نے روح قبض کرنے پر جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ملک الموت علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، تو یہ چونکہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، بچپن سے ایک چیز سنی ہوتی ہے، دیکھی ہوتی ہے، اور موت کا خوف کہیے یا موت کے تصور کو ذہن میں تقریباً ہر مسلمان رکھتا ہی ہے، تو اس طرح کا خواب آنا ایک نارمل روٹین کہہ لیں، آ جاتے ہیں خواب نظر اس طرح کے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، اور اس میں ایک جو اچھا پہلو آپ نے بیان کیا کہ آپ اس وقت کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں اور ایک اچھا تذکرہ آپ کی زبان پر ہے، تو یہ بھی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایمان پر مروں، میرا آخری کلام جو ہے وہ کلمہ پاک ہو، اللہ کا نام ہو، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب دیکھنے والے کے موت کا وقت آ ہی چکا، کیونکہ اس طرح کا خواب دیکھنے سے یہ گھبراہٹ لاحق ہونا ایک فطری عمل بھی ہے، تو یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ اس کو اپنے لیے ایک انڈیکیشن سمجھیں، اور موت کے بندے کو تیاری کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھے جو نافرمانی کے ہیں، اور وہ کام جو کرنے کے ہیں انہیں بندہ ضرور بجا لائے۔ تو اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ تو ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ خواب میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا نا 3 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے نا کھل گئی ہے، تو سلیبیں وغیرہ بھی ہٹی ہوئی ہیں، اندر سے نہ نظر آ رہا ہے، تو اندر کچھ جانور وغیرہ ہیں تو اس کو کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ خواب کا معاملہ حضور کیا؟ دیکھیے خلاف واقع ہوتا ہے، اب آپ حقیقت میں جا کر دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ قبر نہیں کھلی ہوئی ہوگی، ایسا ہوتا نہیں ہے نا، لیکن بعض اوقات کچھ خدشات ذہن میں ہوتے ہیں جن کی وجوہات کی بنا پر اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور اس میں پریشان ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی خدشے کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب بندے کو نظر آ جاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے خواب کی بنیاد پر ہم فوت شدہ پر کوئی حکم لگا سکتے ہیں اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں۔ تو جو بھی مسلمان دنیا سے گیا ہے اس کے لیے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب اگر پہلے کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیں، اور اگر نہیں کرتے تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ فوت شدہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ تو اب نہیں ہو سکتا نا، وہ تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے، اس کے آسائش کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے، اللہ پاک کے بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے، تو وہ دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال کا ثواب ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ پہنچانا چاہیے۔ فوت شدہ کے لیے یعنی کہ مردے منتظر ہوتے ہیں
کہ ہمیں کوئی تحفہ پہنچے. تحفہ ظاہر ہے ان کے پاس جو پہنچے گا وہ مادی شکل میں تو نہیں ہو سکتا، تو وہ منتظر ہوتے ہیں، اور جنہیں ایصال ثواب پہنچتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جنہیں ایصال ثواب نہیں پہنچتا تو وہ مردوں کے درمیان مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور جن کا ایصال ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ دوسرے مردوں کے سامنے گویا کہ فخر کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے فوت شدگان کے ساتھ ضرور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارا تو کچھ نہیں جاتا. نیک عمل کوئی بھی آپ نے کر لیا ہے تو اب آپ اس کا ایصال کر دیں. دعا کرنی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ عز و جل اس نیک عمل کا ثواب فلاں مسلمان تک پہنچا، تو یہ ایصال ثواب ہو گیا. اس کے اندر کوئی بہت زیادہ تکلف کی بھی حاجت نہیں ہے. تو کرتے رہیں، انہیں بھی فائدہ ہوگا اور ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. آمین آمین. خواب کی بنیاد پر بعض اوقات اس طرح کے بھی حضور سوالات ہمیں پہنچتے ہیں کہ جو ہے وہ مردہ آ کے کہتا ہے میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالیں، تو سر دست لگے ہاتھوں. اس پر بھی آپ کچھ رہنمائی ارشاد تو فرمایا کرتے ہیں کیا؟ یہ دلیل شرعی نہیں ہوتا. اگر قبر درست ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا شگاف نہیں ہے کہ جس کی ریپیرنگ کی حاجت ہو، ہاں جی، صرف خواب کی بنیاد پر قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. اور نہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے، نہ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی خیال ہو سکتا ہے انسان کا، خواہش ہو سکتی ہے، لیکن کھول کر دیکھنا کہ کیا وہ واقعی زندہ ہے. بعض اوقات سال کے بعد بھی اس طرح کا خواب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے خوابوں کی بنیاد پر قبروں کو کھودنا یا اس طرف غور کرنا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. بس آپ ان کے لیے دعا وغیرہ کرتے رہیں. صحیح. اب میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات حضور ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. خواب میں دشمن سے ڈر کے بھاگتے ہوئے خود کو دیکھنا. ایک سائل یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا تعبیر ہے اس کی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب وہ کون دشمن ہے؟ کیا واقعی کا دشمن ہے جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہے یا بنتی نہیں ہے جی، یا صرف ایک خدشہ ہے، ایک خیال ہے؟ بعض اوقات انسین خوف بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں. انسین مطلب؟ انسین یعنی کہ دیکھے نہیں ہیں کون ہے، لیکن ایک خوف ہے دماغ کے اندر. صحیح. کہ نہ جانے کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے. اب جی. کسی کے ساتھ دشمن ہی نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن ذہن پر ایک خیال ہے کہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کون ہے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، محلے میں کون ہے، رشتہ داروں میں کون ہے. تو خام خواہ کا ایک خوف جو ہے وہ بعض اوقات ذہنوں پر رہتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات شیطان بھی پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے شعبدے کرتا ہے. صحیح. مسلمان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے. ظاہری اسباب اختیار کرنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن بلا وجہ خام خواہ اپنے ذہن کو پریشان کرنا اور اندیکھے خوف میں مبتلا رہنا یہ درست نہیں ہے. خام خواہ پریشان ہی ہوگا آدمی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل. ناظرین کرام، پریشان نہیں ہوں، ٹینشن نہیں لیں، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ اپنی حفاظت کے، اگر تو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو حفاظت کے اسباب بہرحال ضرور اپنانے چاہیے. مزید کال دیجیے. میرے نا ماموزہ بھائی، میرے کزن کہہ لو، آج ان کو 19 دن ہو گئے فوت ہوئے. وہ خواب میں نا ہمارے امام صاحب نے ان کو خواب میں بیٹھے سفید کپڑے پہنے ہوئے اپنے گھر کے سامنے چیئر پہ بیٹھے ہوئے ملے، اور وہ ان کے آ رہے ہیں، وہ سٹاف وغیرہ یا کچھ جو بھی ہیں وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پینسل پہ اپنا نام لکھ کر بورڈ پر وہ جا رہے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بے ربط سا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. ویسے سفید کپڑوں میں دیکھنا اچھی بات ہے. جی. اگر مردے کو اچھے لباس میں دیکھا ہے، اجلے لباس میں دیکھا ہے اور مطمئن دیکھا ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو اس سے اچھی فال لینی چاہیے. انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. میسیج کے ذریعے ایک اور سوال بھی ہمارے پاس پہنچا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سر یہ آج صبح ہی میں نے خواب دیکھا ہے اور ایک بہت بڑا سفید رنگ کا سانپ دیکھا ہے، لیکن مرا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک براؤن کلر کا سانپ بھی تھا. تو سیاہ رنگ کے سانپ کے بارے میں تو ہم نے تعبیر سنی ہے، یہ پوچھنا تھا وائٹ رنگ کا سانپ دیکھنا کیسا ہے اور براؤن رنگ کا سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا. کچھ کلرز ہیں کہ جو بیماری پر دلیل ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ دشمن پر دلیل ہوتے ہیں. سیاہ رنگ کا سانپ زیادہ برا ہوتا ہے. البتہ سانپ کسی بھی کلر کا ہو تو اس کی جو تعبیر ہے وہ اچھی نہیں ہے عمومی اعتبار سے. بعض خاص صورتوں میں اس کی تعبیر پازیٹیو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ریئر ہے. عموماً جو
سانپ وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اسباب کے طور پر بندہ ضرور غور کرے کہ کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی کے ساتھ انبن ہے، اس سے بندہ محتاط رہے. اپنی چیزوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اطراف میں، اپنے ماحول پہ، اپنے انٹریکشنز پر، اپنے سوسائٹی پر نظر رکھے. وہ ایک بنیادی انسان کی جو ضرورت بھی ہے سیکیورٹی کرنا، اور اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو اور کانشیس ہونا ایک فطری سی بات ہے. لیکن اس کی وجہ سے کسی خاص شخص پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ یار یہی میرا دشمن ہے اور یہی وہ سانپ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا، یا یہی شخص مجھے نقصان پہنچانا ہی چاہتا ہے. تو بغیر کسی دلیل کے کسی مسلمان پر بدگمان ہونا، اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس طرح کا خواب دیکھے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. نیک اعمال انسان کے لیے پروٹیکشن ہوتے ہیں. نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے بعد اذکار کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مخلوق میں اللہ پاک کے سب سے محبوب بندے ہیں، وہ اپنی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی وہ صورتیں جو بالخصوص جنات سے، شریروں سے، انسانوں سے حفاظت کے لیے ہیں، وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو میری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں کتنی، ہم پریشان تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ کتنا اختیار کرتے ہیں. اب رات کو سونے سے پہلے سورہ ناس پڑھنا، سورہ فلق پڑھنا، قرآن کی جو آخری 2 سورتیں ہیں، حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے ان میں سے ہے. لیکن میں ناظرین سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے جو سونے سے پہلے یہ 2 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر کے سوتے ہیں؟ تو شاید وہ سے کہیں گے کہ ہم تو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. بازو کا تو اس کا بھی نہیں پتہ چلتا، اس کا بھی نہیں پتہ لگتا. صبح پتہ لگتا ہے یا رات میں جب کچھ اور معاملہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ موبائل ابھی تک چل رہا ہے. تو موبائل دیکھتے ہوئے سوئیں یا فضول باتیں کرتے ہوئے سوئیں یا ویسے ہی سو جائیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ جو سنت کے مطابق ہمیں سونے کا طریقہ اور اس سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ ہم کر کے سوئے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے حفاظت رہے گی. تھوڑا کوشش تو کرنی چاہیے نا ہمیں. ہم پریشان تو ہوتے ہیں لیکن اس پریشانی سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی تو اختیار کرنے چاہیے. اور سب سے جو مسلمان کے لیے بڑا وظیفہ ہے، جو یوں سمجھیے کہ بیسک ہے ہم سب کی، وہ ہے 5 وقتہ نماز. یعنی آپ دنیا کے سارے کام کریں لیکن نماز نہ پڑھیں تو سمجھے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. نماز یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے پہلا اعمال کا جو تقاضا ہے وہ نماز ہی تو ہے. تو یہ پابندی کریں اور ساتھ میں وظائف وغیرہ بھی اختیار کریں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ناظرین توفیق عطا فرمائے. جی میرا نام شاہد ہے. میں اپنے خواب کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا جس میں نے اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. برائے مہربانی ذرا میری رہنمائی فرمائیے کہ اس کی کیا تعبیر ہے. پانی میں ڈوبنا حضور اچھا نہیں ہوتا. یہ آرزو، تمنا، مراد جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. جن دنوں خواب دیکھا، اگر آپ کی کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی، کوئی کام تھا جو آپ کرنا چاہتے تھے، یا کسی کام کو اپنی خواہش کے مطابق ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، تو ہو سکتا ہے اس میں رکاوٹ کا سامنا ہو. تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کریں اور یہ بھی کوشش کریں کہ کچھ صدقہ ہو جائے. اور اگر کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہے، اسپیشل ہے، کوئی کام آپ کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لیں اور پھر اس کام کی طرف بڑھیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. اور حضور یہ پانی جو ہے اس کے فرق سے بھی کچھ تعبیروں میں فرق آئے گا؟ جیسے بعض اوقات ہم سائل یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پانی ہے سمندر کا ہے، دریا کا ہے، گندا پانی ہے، صاف پانی ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق آئے گا؟ یہ یہی تعبیر بھی ہوگی ان کی بھی؟ سمندر کا، دریا کا، ندی کا، ہاں جی، اور گھر کا پانی، ان کے تعبیروں میں تو فرق ہوتا ہے. اچھا. اور جہاں تک پانی کے کلر یا اس کی جو وہ پوزیشن ہے، جی جی،
कैटेगरी है तो उसके फ़र्क से भी फ़र्क होता है। गंदा पानी बुरी अलामत है और शफाफ और सुथरा पानी ये अच्छी खबर की अलामत है। ठीक है, तो पानी में ये ज़रूर फ़र्क होता है। ठीक है जी, ठीक है। मजीद एक साथ 3-4 कॉल्स दे दीजिए। अक्सर ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे घर में जिन चुड़ैलें आई हुई हैं, तो मैं उनको देखता हूँ तो फिर मैं उनको भगाता भी हूँ, तो सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है जी, मजीद कॉल दीजिए। मरी हुई बकरी देखी है ख्वाब में। मजीद कॉल दीजिए। मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से, ख्वाब के अंदर फौत हुआ इंसान आकर खाने पीने की ख्वाहिश करे तो इसकी तबीर क्या होगी, रहनुमाई फरमा दीजिए। फौत शुदा इंसान का किसी चीज़ को तलब करना हुजूर इस तरह से, इन्हीं के सवाल से ही जवाब का सिलसिला करते हैं जी। देखिए, खाना तो हम नहीं पहुंचा सकते, उसकी ये तमन्ना तो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अलबत्ता कुछ पका कर गरीबों में तकसीम करके उसका जो सवाब है वो हम उन्हें पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है, इससे मुर्दे को राहत होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। मरी हुई बकरी हुजूर ख्वाब में देखना अच्छा नहीं है, हो सकता है इनके काम काज में कुछ इन्हें दुश्वारी का सामना हो, रिस्क में हो सकता है आजमाइश का सामना हो, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, सदका करें और जो भी काम करते हैं उसे मजीद बेहतर और अच्छे अंदाज पर करने की कोशिश करें। भूत बंगले इस तरह अजीबो गरीब एक इन्वायरमेंट ये देखना इसका अच्छा नहीं होता। ये या तो इंसान की अपनी जहनी परेशानी होती है, अच्छा उलझा हुआ है, मुंतशिर है, परेशान है, अजीब अजीब खदशात हैं, सही, थकावट है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सफ़र करके आके थका है और जिस्म भी टूट रहा है और इस तरह के ख़यालात हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के परेशान कुन ख्वाबों का सबब होती हैं बाज़ औक़ात। तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए और उमूमन इस तरह के ख्वाबों की कोई ताबीर भी नहीं होती। ये एक उमूमी जो समझे कि इंसान के खदशात, ख़तरात, ज़हनी इंतशार, तो ये असबाब होते हैं। तो फिर इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं तो तवज्जो ना करें, इसकी तरफ ज़्यादा गौर ना करें, इसको अपने ज़हन पे सवार ना करें। अलबत्ता अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक इस तरह के ख्वाबों से भी छुटकारा अता फरमाए और अगर इसकी कोई बुरी तासीर, बुरा अंजाम, बुरी तावील हो तो अल्लाह पाक आपको उसे महफूज फरमाए। एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, इस तरह के ख्वाब बकसरत नज़र आते हों या कत्ल होता देखता है, लड़ाई झगड़े देखता है, हमेशा एक्सीडेंट्स ही देखता है, डरावने ख्वाब देखता है, भटक गया है, उलझ गया है, परेशान हो गया, इस तरह के जो लोगों के साथ मसाइल होते हैं, तो उसका एक बड़ा ही प्यारा वजीफ़ा है, अल्लाह पाक के नाम का वजीफ़ा है। सोने से पहले 21 टाइम्स 21 बार इसको अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ अगर कोई पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके ख्वाबों का ये जो मामला है, परेशान कुन ख्वाबों का, वो रुक जाएगा। या मुतकब्बिरू ये वजीफ़ा है, इसे आप याद कर लें और 21 मरतबा सोने से पहले आपने पढ़ना है और कोशिश करें कि इसके बाद कोई दुनियावी बात ना हो, कोई फजूल बात ना हो। वज़ाइफ वगैरह करने हैं, कोई नेकी की दावत या कोई अच्छी बात का सिलसिला है तो वो अपनी जगह पे, लेकिन आखिरी कलाम कोशिश करें कि यही हो, वजीफ़े पे आप सो जाएं तो जो कंटिन्यू परेशान कुन डरावने ख्वाब हैं अल्लाह पाक उससे महफूज फरमाएगा। मकतबतुल मदीना की किताब है मदनी पंसूरा, उसमें भी ये वजीफ़ा मौजूद है। किताब का नाम इसलिए ले दिया कि ये वजीफ़ा अगर बाद में आप देखना चाहें, भूल जाता है बाज़ औक़ात इंसान, तो आपको इस किताब में मिल जाएगा। और ना सिर्फ ये वजीफ़ा बल्कि सैकड़ों इसके अंदर औराद, वज़ाइफ, दुरूद, बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो आम उमूमी तौर पर हमें पेश आती रहती हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो इसके अंदर लिखे हुए बड़ी प्यारी किताब है, ज़रूर हासिल कीजिएगा। ठीक है। हुजूर एक सीरीज़ हमने शुरू की थी, आपको याद होगा, जब हम ख्वाब में करके फिर आगे अल्फ़ाबेट में हम इस्तेमाल करते थे, A, B, C और Z तक हमने नाज़रीन को एक सीरीज़ दी थी बाकायदा। आप ही का ये कारनामा था। तो अब जो है ना, हम इसको अल्फ़ाबेट जो यानी हुरूफ़ तहज्जी हैं जो यानी उर्दू में, तो उसमें आज हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और आज से ये हमारी यानी प्रेडिक्शंस जो इंटरनेट पर रहते हुए लोग सर्च करते हैं, तो अलीफ से जो टॉप 10 प्रेडिक्शंस हैं, जो 10 क्वेश्चंस हैं, वो हुजूर मैं आपसे पूछूंगा और फिर हम इस सीरीज़ को भी इंशाल्लाह कंटिन्यू जो है वो नाजरीन की दिलचस्पी का भी सबब रहता है इसमें, पूछने का मैं सिलसिला शुरू करूँगा इंशाल्लाह।
جی جی. اور یہ طریقہ کار اس کا ناظرین اکرام یہ ہے کہ ہم پریڈکشن میں خواب میں اردو میں لکھیں گے، اس کے آگے پھر الف سے شروع کریں گے اور یا تک جو بھی ہر ایپیسوڈ میں آتے رہے تو آپ تک انشاءاللہ وہ سوالات پہنچتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی یہ خواب دیکھا ہو اور آپ کو اس کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ مل جائے گی. حضور، خواب میں اپنی شادی دیکھنا، یہ پریڈکشن ہے پہلی. شادی کی کئی تعبیریں ہوتی ہیں اور عمومی اس کی جو تعبیر ہے نا وہ ہے اچھی خبر، کوئی خوشی کی بات پہنچنا. جی ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ نکاح ہی ہو اور شادی ان معنوں پر جو ہے وہی ہو، کیونکہ شادی خواب جو ہے اس کی جو تعبیر ہوتی ہے، خواب میں دیکھے گئے منظر یا چیز کا جو عام فہم مفہوم ہوتا ہے جی تو اکثر اوقات اسی طرح سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. صحیح. تو شادی بیسیکلی اس کو شادی کہتے بھی اسی لیے ہیں، بلکہ یہ لفظ جو ہے وہ خوشی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو منظر ہے، یہ جو ماحول ہوتا ہے تو خوشیوں بھرا ماحول ہوتا ہے، ایک اچھی خبر ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے. تو خوشخبری اس سے عمومی طور پر سمجھا جائے. البتہ بعض اوقات غیر شادی شدہ کا یہ دیکھنا کہ وہ نکاح کرتا ہے تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں عنقریب وہ نکاح کرے گا، یہ بھی اس کی تعبیر ہے. پھر شادی شدہ کا اپنی شادی دیکھنا، عورت کا مرد کا، تو اس کی تعبیریں جدا بھی ہیں. صحیح. بعض صورتوں میں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بعض صورتوں میں بری بھی ہوتی ہیں. تو پھر وہ ایک ڈیٹیل ہے تو وہ حسب مرتبہ اور حسب شخص فرق سے یہ فرق ہوگا. جی ٹھیک ہے. خواب میں حضور انڈے دیکھنا، نفع پہ اس کی علامت ہوتی ہے، منافع. جیسے کہ پرندے کا جو انڈا کھایا جاتا ہے، جو حلال پرندے ہیں عموماً خواب میں وہی دیکھتے ہیں لوگ. جی. تو یہ پروڈکشن ہوتی ہے، اس سے ایک نفع حاصل ہونے والی بات ہوتی ہے، تو اس کو نفع سے تعبیر کیا جاتا ہے. بعض اوقات بچے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو چونکہ پرندے جو انڈے دیتے ہیں تو ان کے بچوں کا سلسلہ انڈوں سے ہی ہوتا ہے. صحیح. تو ایک اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے. خواب میں اونٹ دیکھنا، اونٹ کی کئی ساری تعبیریں ہیں اور بہت لمبی اس کی سمجھے کہ فہرست ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ سفر کی بھی علامت ہوتی ہے، ایک طاقتور شخص کی بھی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صبر کرنے والے کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے. اور اونٹ پر سواری کرنا اور اونٹ کو اپنی مرضی سے چلانا یہ عزت میں اضافے کی بھی علامت ہوتی ہے. اچھا. تو اب جیسا آدمی ویسی اس کی تعبیر، جیسی اس کی سچویشن. ٹھیک ہے. خواب میں انگور دیکھنا، پکے ہوئے ہوں، اچھے ہوں جی تو اچھی خبر کی، نعمت کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خواب میں امرود دیکھنا، امرود بھی ڈیفرنٹ ہے اور بیسک یہی ہے کہ اگر پکے ہوئے ہیں، موسم میں ہیں تو اس کی تعبیر اچھی کی جاتی ہے. خواب میں اپنے آپ کو بے لباس دیکھنا، یہ بے لباس کی کئی تعبیریں ہیں اور جو اس کی ایک بنیادی تعبیر ہے وہ راز کے ظاہر ہونے سے کی جاتی ہے. لباس انسان کے راز کو، اس کے جسم کو، اس کی چھپی ہوئی چیزوں کو جنہیں چھپایا جاتا ہے اس کو چونکہ چھپا کے رکھتا ہے، تو اسی لیے لباس کو راز کے چھپانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بے لباس ہونے سے راز کے کھلنے کی دلیل لی جاتی ہے. تو جو اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے اپنے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی ہر بات راز کی ہر ایک سے بیان نہ کرے. کسی کے بارے میں دیکھتا ہے تو غور کرے کہیں اس کی کوئی ایسی راز کی بات جو اس کے علم میں ہے وہ کسی غیر ضروری جگہ پر غیر متعلق شخص کے ساتھ کہیں وہ ظاہر تو نہیں کر رہا، بات چیت تو نہیں کر رہا. صحیح. تو لباس کی ایک تعبیر جو ہے وہ راز سے کی جاتی ہے. کیا بات ہے. خواب میں انار دیکھنا، انار دیکھنا اچھا ہے، پکا ہوا ہے، لذیذ ہے، شیریں ہے، میٹھا ہے. اور غریب شخص اگر دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا. بادشاہ اگر دیکھتا ہے، بڑا آدمی دیکھتا ہے تو فتح سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ وہ اگر کسی سے مقابلہ کرے گا تو اللہ پاک اسے شہروں پر فتح عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. خواب میں آذان دینا، اذان دینا، جی اذان دینا اچھا ہے مجموعی طور پر. ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی گناہگار شخص ایسا کہ جس کے اعمال درست نہیں ہیں، جی
اس کے لیے اس کی بعض تعبیریں اچھی بیان نہیں کی گئیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک برے شخص کو اذان کہتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تو کسی الزام میں پکڑا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو انہوں نے ایک آیت کا ریفرنس بھی بیان کیا کہ اس آیت کے ریفرنس سے انہوں نے یہ تعبیر بیان کی تھی۔ البتہ مجموعی طور پر اس کا دیکھنا اچھا ہے، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے سفر حج کو جائے گا۔ تو بہت ہی اچھی بھی اس کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، حج کے لیے کوشش بھی کرے۔ ماشاءاللہ۔ خواب میں انگوٹھی دیکھنا حضور ڈیفرنٹ ہے، ویسے تو عزت ملنے کی یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، کسی کا مصاحب ہونے کی بھی علامت ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ منصب ملنے کی بھی یہ دلیل ہے۔ صحیح۔ پھر اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ تعبیرات ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے اس پر ہم نے ایک پورا سیگمنٹ ریکارڈ کیا تھا کہ کس پتھر کی انگوٹھی اور کس طرز کی کس طور پر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر سرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر یہ مل جائے۔ صحیح۔ انگوٹھی میں بھی مختلف قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تعبیریں بھی مختلف۔ ٹھیک ہے حضور، لاسٹ پریڈکشن ہے، خواب میں اڑنا کی تعبیر، یہ جملہ لکھا ہے۔ اڑنا کئی طرح پر ہوتا ہے، ایک تو پرندے کی طرح درست طور پر اڑنا، صحیح صحیح، معلوم سمت میں اڑنا کہ جس طرح وہ جاتا ہے وہ انٹینشنلی جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے، برے حالات ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے اچھے ہو جائیں گے، اور بعض اوقات یہ دیکھنا سفر کرنے کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو اس کی بنیادی تعبیریں۔ البتہ بعض صورتوں میں اڑنا یہ اچھا نہیں بھی ہوتا، خاص طور پر اڑتے ہوئے یوں دیکھنا کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، آسمانوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کی بعض تعبیریں اچھی نہیں بھی کی جاتی۔ اچھا، بہرحال پریشان نہیں ہو، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین آپ کی کال شامل کر رہے ہیں، جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام غلام عباس ہے، میرے کزن کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو غسل دیا جا رہا تھا، اس ٹائم میں غسل کے وقت پہ کھڑا تھا۔ اب جب بھی میں اس کو خواب میں دیکھتا ہوں غسل دیا جا رہا ہے، اسی حالت میں دیکھتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خیال ہے جو انہوں نے دیکھا حقیقت میں وہی ریمائنڈ ہو رہا ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے کہا قریبی تھے، دوست تھے، تو اب وہ ایک تعلق اور ایک محبت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے تو یوں کہیے کہ ایگزیکٹ ریلیٹ تو نہیں کرتی، لیکن آج کل ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے کہ اچھی چیز کی پکچر بنانا تو اچھی بات ہے، آپ بنائیں، اگر کسی کو آپ نے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن کسی کو اگر بری حالت میں دیکھا تو اس کی پکچر بنا کر اس کو ریکارڈ میں رکھنا یا وائرل کرنا، یہ میری ذاتی رائے یہ کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں کہیں پر کسی سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی جی، تو کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور حادثے میں انتقال ہوا، گولی مار دی کسی ڈکیتی میں، اس طرح سے۔ صحیح۔ اچھا، پہلے بھی یہ واقعات ہوتے تھے، اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے آزمائش سے، لیکن آپ نے اس کو آخری وقت میں تڑپتے ہوئے تو نہیں دیکھا، انتقال ہو گیا، پھر اس کو دفن کر دیا گیا، تو صبر بھی آ جاتا ہے، اور اس کا جو بھی آخری منظر ہے وہ آپ کے پاس عموماً نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہے کہ اب اس کو گولی لگی ہے، اب اس کی ویڈیو بنے گی، اب وہ سارے خاندان کے پاس جائے گی، قریبیوں کے پاس جائے، جس کا بھائی ہے اور اس نے وہ ویڈیو دیکھی کہ آخری وقت میں وہ کس طرح سے تڑپ رہا تھا، تو اب زندگی بھر اس کے دماغ میں وہ جو منظر ہے وہ ایسا محفوظ رہے گا کہ اس کو تکلیف دیتا رہے گا۔ اچھا، انتقال تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن عموماً لوگوں کے ذہن میں اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہوگا جب اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور بہت جو آخر کا ہوگا وہ ایک فوت شدہ کا لیٹے ہوئے کا چہرہ ہوگا، صحیح، لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو آج کل ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ مرنے والا ہے، اب مرنے کی کیفیات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، تو اب اس کی ویڈیو بنا لیں گے، پکچر بنا لیں گے، کسی کو زخمی کر کے کسی کا انتقال ہوا تو خون آلود چہرہ، اس کی پکچر بنا لیں گے، اب وہ موبائل میں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو زندگی بھر اذیت دینے والی بات ہے۔ اللہ، اب آپ جب بھی اس کی موت کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا مسکراتا چہرہ کم آئے گا، وہ جو منظر ہے نا، خون آلود چہرہ، تڑپتا ہوا یا اس طرح کا،
اور وہ زندگی بھر آپ کو تکلیف دیتا رہے گا. حالانکہ یہ بے فائدہ ہے، یعنی کہ اب اس طرح کا منظر دیکھنے یا محفوظ کرنے سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی اس کو کوئی فائدہ ہے. تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اچھی یادیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں. اور ہمارے موبائل میں بھی اچھی چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے نا اس کے دماغ پر ہوتا ہے، اور جو دماغ پر ہوتا ہے وہ ہماری ذات پر ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اچھے مناظر کو محفوظ کریں، خواہ وہ آنکھ کے کیمرے سے ہوں یا موبائل کے کیمرے سے ہوں. اللہ اکبر، چاہے وہ آنکھ کے کیمرے سے ہوں یا پھر موبائل کے کیمرے سے ہوں. ناظرین اکرام، یہاں ایک اور بات میں یہاں شامل کرتا چلوں، بڑی ایک کام کی بات ہے. اور جب کبھی ایسا ہو کہ کسی کے انتقال کی خبر یا کوئی ایسی صدمے والی خبر ہے اور آپ کسی کو وہ خبر دینا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک حکمت کی بات یہ بتائی گئی کہ جب کسی کو خبر بتانی ہے تو اس شخص کو ایسے وقت میں نہ بتایا جائے کہ جب وہ ایک تھکاوٹ کی حالت میں ہو، جب وہ خالی پیٹ ہو. تو فرمایا گیا کہ کہا گیا کہ اس وقت میں اسے صدمہ زیادہ ہوگا. تو جب کبھی کسی کو کوئی اس طرح کی خبر دینی ہو تو ان چیزوں کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جو ہم نے ابھی سنی ہے. مزید کال دیجیے. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال تھا کہ کچھ عرصہ پہلے 1.5 سال پہلے میرے ایک بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں. تو والدہ اور بڑے بھائی کثرت کے ساتھ نا یہ خواب میں آتے ہیں. مطلب اگر کہا جائے کہ ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ آتے ہوں گے تو شاید جھوٹ نہیں ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ اللہ معاف کرے کسی آزمائش میں ہے، ایسا نہیں. مطلب جس طرح ان کے پرانے واقعات ہیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے، تو اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں جس طرح وہ ابھی تک یعنی کہ خواب میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی حیات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو ایسے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیا کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایسا کبھی آزمائش میں نہیں الحمدللہ دیکھا لیکن کثرت کے ساتھ بار بار دیکھا جاتا ہے. مطلب اس کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال دیجیے. حسن آزاد کاری عرض کر رہا ہوں. پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں اسد بھائی سے عرض ہے کہ تقریباً 2-3 سال سے والدہ یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا گھر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں وائٹ کلر کا ہی پتھر وغیرہ لگا ہوتا ہے اور دروازے وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں اور گھر بھی کافی بڑا ہوتا ہے. تو یہ 2-3 سال سے خواب دیکھ رہی ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اور ویسے ہم 1-2 سال سے گھر پہ کام بھی کروا رہے تھے، تو اس والے سے ارشاد فرما دیں. جی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال دیجیے. میری سسٹر ہے، اس کا گھر والا فوت ہو گیا تقریباً 2 سال پہلے. وہ کبھی کبھار شادی آپ نہیں دیکھتی ہے، کبھی کبھار دوسروں کی شادی تو اس کے خواب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. کچھ دن پہلے مجھے خواب آیا مختلف علاقوں میں میرے جاننے والے 4 فوت ہوئے ہوئے نا عرصہ ہوا ہوا، تو وہی مجھے نا نظر آئے ہیں. میرے باتیں ہوئی ہیں، میں ادھر ہوں، خواب میں مجھے نظر آئے زندہ. ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے. میں وقار اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا تھا کافی دن پہلے. میں بازار سے گزرتا ہوا جو نا وہ لوگ کھڑے ہوئے دوست کو جو ہٹا کے میں جا رہا ہوں نماز کے لیے. تو وہاں جیسے پہنچا تو مسجد میں امیر السنت جو ہے نا ایسے صف میں چل رہے تھے. تو میں نے امیر السنت کو دیکھا، میں نے شکر ادا کیا، میں نے کہا شکر جماعت میں چلے گئے. پھر میں نے سنت پڑھنا شروع کر دی. تو برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتائیں. خواب میں بھی نماز میں خود کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے انہی کے جواب سے؟ اچھا ہے ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کی زیارت کی، نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تو توفیق خیر ملنے کی علامت ہے. آپ کوشش کریں اللہ پاک آپ کو نمازوں اور دیگر نیکیوں میں توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور مرے ہوئے فوت شدہ انتقال کیے ہیں لوگوں کو دیکھنا اور اس طرح، ہاں جی، ان کا سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی. دیکھیے ایک فطری عمل ہے. جی جن رشتوں کا انہوں نے بیان کیا بہت قریبی ہیں، بھائی سے، والدہ سے انسان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ایک زندگی کا بڑا حصہ ساتھ گزرا ہوتا ہے. تو ایک فطری عمل ہے اور اچھی صورت میں دیکھا. انہوں نے بار بار کہا کہ بری پوزیشن میں نہیں دیکھا ان کو. تو یہ اچھی فعال ہے، انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. دعا ان کے لیے ضرور کرتے رہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ تھا کہ گھر بن رہا ہوتا ہے، والدہ یہ دیکھتی ہیں گھر میں رینوویشن. ہاں یہ تو لگتا ہے کہ وہی ان کے ذہن میں جو خیال ہے رینوویشن ہو رہی ہے وہی چیز دیکھیے. تو ایک عمومی جو ہماری آس پاس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو خواب میں دیکھنے کی کوئی تعبیر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. ایک حضور یہ سوال تھا کہ شادی دیکھنا اپنی شوہر کے انتقال کے بعد، اس کی ڈیٹیل میں نے عرض کی تھوڑی دیر پہلے. ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح کا ارادہ ہو، گھر میں اس طرح کی بات چیت ہوتی ہو تو وہی خیال ذہن میں آتا ہو. البتہ
شادی کا منظر دیکھنا یہ اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل کی نشریات آپ کے ساتھ ہیں، مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے